بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے جو بھی خروج کرے گا وہ خلاق ہوگا۔ روایت تو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، لیکن ہم آسان الفاظ میں پڑھیں گے اور ایک ایسی زبان میں پڑھیں گے جیسے ایک شخص دوسرے سے بات کر رہا ہو، یعنی کہ اتنا آسان سمجھائیں گے۔ اور یہ روایت جو ہے حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو بھی شخص خروج کرے گا، یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ جو بھی سے مراد کوئی بھی شخص، جو بھی شخص جو ہے وہ خروج کرے گا۔ خروج سے مراد سے یا کسی لشکر کا حصہ بنے گا، یا کسی جگہ پہ چلا جائے، یا لوگوں کو اکٹھا کر لے، یا کسی سلطنت کی خاطر، اقتدار کی خاطر، جلوس میں، یا کسی بھی حالت میں کسی جگہ سے بھی وہ جب خروج کرے گا تو اس کی مثال بالکل ایسے ہوگی کہ جیسے کسی چڑیا کا بچہ، جیسے کہ ایک چڑیا کا بچہ ہوتا ہے جس کے ابھی پوری طرح بازو بھی مضبوط نہ ہوئے ہوں اور اپنے گھونسلے سے وہ نکل پڑے اور بچے اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ یہ مثال دی ہے امام نے، یہ مثال دی ہے کہ اس وقت ایسا حال ہوگا لوگوں کا کہ لوگ تو یہی سوچیں گے وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پورا لشکر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک چڑیا کا بچہ ہوتا ہے جس کے ابھی پر بھی پوری طرح پورے نہیں ہوتے اور وہ اڑنے کے لیے اپنے گھونسلے سے نکل پڑتا ہے۔ یہ مثال دی ہے امام نے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو بھی خروج کرے گا، کوئی بھی شخص اگر خروج کرے گا تو اس کی یہی حالت ہوگی، وہ مارا جائے گا۔ آپ آئے روز دیکھتے ہیں احتجاج لوگ کرتے ہیں، چاہے مہنگائی ہو، چاہے کسی بھی حالت میں وہ باہر آئیں یا کسی بھی طریقے کا احتجاج کرتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا، صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ مارے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کہا تھا کہ امام کے ظہور سے پہلے صبر کرو۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے ہے کہ زمانہ غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ صدیر سے ہے، اور صدیر کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیر، اپنے گھر میں رہا کرو اور بالکل خانہ نشین ہو جاؤ، جب تک یہ دن اور رات ساکن و خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو، اور جب تمہیں خبر ملے کہ سفیانی نے خروج کیا تو فوراً ہمارے پاس آ جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پر امام نے صدیر سے کیا کہا کہ اپنے گھروں میں رہو۔ یہ کب کہا؟ یہ آج نہیں کہا، کوئی 2026 کی بات نہیں ہو رہی، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کہا کہ اپنے گھر میں رہو۔ اس وقت یہ جملے کہے تھے امام نے، اس لیے کہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جو ہے ہر جگہ پہ فتنے ہوں گے، قتل و عام ہوگا، اور جو اس دور میں ہو رہا ہے آپ سب دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں رہو، خانہ نشین یعنی چھپ جاؤ، جیسے یہ رات و دن خاموش ہے تم بھی خاموش رہو۔ پھر جہاں تک فرمایا کہ جیسے ہی تم لوگوں کو سفیانی کے بارے میں پتہ چلے کہ سفیانی کا خروج ہو چکا ہے تو امام فرماتے ہیں فوراً ہمارے پاس آ جاؤ، بے شک پیدل ہی چل کر کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس روایت کو سمجھیں، اگر آپ نے اس روایت کو سمجھ لیا تو آپ جو ہے صحیح حق کے راستے پہ چلیں گے، ورنہ یاد رکھیں جس طریقے سے آج کل لوگ نکلتے ہیں باہر، یا کسی کا لشکر بنا لیتے ہیں یا کسی جگہ پہ جنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ خاموشی کرو اور اپنے گھروں میں رہو۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی ہمیں مارتا رہے ہم بیٹھ کے مار کھاتے رہے۔ یہاں پہ ایک ایسی بات کی گئی کہ خود سے کسی فتنے میں نہ پڑو، خود سے کسی جنگ میں شامل نہ ہو۔ اگر سر پہ آ جائے وہ تو پھر کرنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے آپ کو پتا اس وقت تو پھر ضروری ہے، جیسا کہ ابھی ایران کی حالت ہے آپ کے سامنے، ان کے لیے ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جان تو بچا نہیں ہے۔ لیکن اب اگر ایسا ہو کہ جان بوجھ کر خود جو ہے ہم کسی کے ساتھ جنگ شروع کر دیں یا جان بوجھ کر کسی پہ حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے پہلے اپنی جانوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے، تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے پاس جائیں۔ اور کب جانا ہے ہمیں؟ جب سفیانی کی خبر ملے گی تو ہمارا کام ہے نکل جاؤ، بے شک پیدل ہی چل کر کیوں نہ جانا پڑے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، یعنی کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو اصحاب بدر کی تعداد کے برابر، یعنی کہ 313 جو آدمی ہوں گے ان کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے، اور جب ان کا وقت خروج آئے گا تو ان کی جو تلوار ہوگی وہ خود بخود باہر نکل آئے گی نیام سے اور آواز دے گی اے اللہ کے ولی اٹھیے اور دشمن خدا کو قتل کی۔ نبی حدیث بیان فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ 313 کا ذکر کیا کہ جو ان کے پاس آ کر جمع ہوں گے، جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ ان کے خاص وزیر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف یہی 313 ہوں گے، بلکہ یہ خاص وزیر ہوں گے، اور جب ان کا وقت آئے گا، خروج کا وقت آئے گا، تو ان کی تلوار جو ہوگی نیام سے خود باہر آئے گی اور آواز دے گی کہ اللہ کے ولی اٹھیے اور دشمن خدا کو قتل کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے لکھا ہے روایت میں کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد اور اس وقت یہ جتنے اخلاق ہوں گے دنیا کے یہ بدل جائیں گے، دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے، حدیث ہے آپ کے سامنے ہے کہ حذیفہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ظہور امام قائم علیہ السلام کا وقت آئے گا تو آسمان سے ایک منادی ندا دے گا کہ اے لوگو، تم پر جابروں اور ظالموں کے تسلط کی مدت ختم ہو چکی،
یعنی کہ مدت ختم ہو گئی، اب امت محمد کی بہترین ہستی ولی الامر ہیں، اور جاؤ اور مکہ میں ان سے ملو۔ یعنی کہ یہ اس لیے کہا جائے گا کہ جا کر جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرو۔ بیعت کا اس میں جو ہے وہ لفظ نہیں لکھا، یعنی کہ ان سے جاؤ ملو، یعنی ان کے بیعت کرو۔ تو کیا ہوگا یہ سن کر نجبائے مصر اور ابدال شام اور اصحاب عراق نکل کھڑے ہوں گے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا مصر، شام اور عراق کا ذکر ہے کہ یہ نکل کھڑے ہوں گے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات کو راہب و عابد ہوں گے اور دن کے وقت شیر ہوں گے، اور ان کے دل جو ہوں گے وہ فلات کی طرح ہوں گے، اور مکہ اور رکن مقام کے درمیان آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے، جن کے یہ اتنے دلیر ہوں گے، بہادر ہوں گے، اور جا کر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر عمران بن حسین جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کچھ اور بھی ان کے متعلق ارشاد فرمائیے، تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کے ظہور کے بعد چڑیاں جو ہوں گی گھونسلوں میں خوب بچے نکالیں گی، دریاؤں میں مچھلیاں بکثرت پیدا ہوں گی، دریاؤں میں پانی خوب لہریں مارے گا، جگہ جگہ پانی کے چشمے ابلیں گے، زمین ضرورت سے زیادہ غلہ اگائے گی، جب وہ چلیں گے تو آگے آگے جبرائیل، پیچھے ان کے اسرافیل، اور وہ زمین کو عدل و داد سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی۔ یعنی کہ دیکھیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے تو یہ دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی، یعنی کہ امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، لڑائیاں جنگیں جتنے فتنے ہوں گے سب فتنے ختم ہو جائیں گے، اور اس زمین پر صرف دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گا اور کوئی دین نہیں بچے گا۔ لیکن امام تک پہنچنے سے پہلے ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں رہو، خاموش رہو۔ ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ جب امام مہدی علیہ السلام سے پہلے جتنے فتنے یا جتنی جنگیں ہوں گی اس میں کوشش کرو اپنے آپ کو بچا لو، لیکن جب سفیانی کی خبر مل جائے اس وقت امام فرماتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ دوبارہ آپ روایت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امام نے دل سے کہا کہ اپنے گھروں میں رہو، بالکل خانہ نشین، یعنی کہ چھپ جاؤ، اور جب تمہیں یہ خبر مل جائے کہ سفیانی کا خروج ہو چکا ہے تو اس وقت امام فرماتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، بے شک تمہیں پیدل ہی چل کر کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس سے مثال یہ دی ہے کہ پیدل بھی اگر چل کے جانا پڑے تو جا کر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنی ہے ہمیں، یہ سب سے ضروری ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس وقت جو ہے اپنے گھروں میں رہو، خاموشی کو اختیار کرو۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ان روایات کی سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ ہم نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔